کراچی کی مٹی نم نہیں رہی. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہوتی تو وہ سوکھی مٹی ہو گئی ہے, تو اس لیے لوگ نمی نہیں ہے تو پھر زرخیزی بھی نہیں ہے. آپ لے کے جا رہے ہیں اس بات بھائی میرے سامنے اصل میں انٹر سائنس کے بعد انٹر آرٹس سال اول کا رزلٹ بھی آ گیا ہے. اچھا, اس میں جو پرائیویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 72%, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, پرائیویٹ اسٹوڈنٹس 72%, یعنی کہ جو اپنے تئیں تیاری کرتے ہیں, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ 80% ناکام ہوئے ہیں. 72 ناکام ہوئے, یہاں 80 ریگولر ناکام ہوئے, دونوں. مطلب اپنے متعلقہ اس میں مطلب نہ خود پڑھ کے نمبر حاصل کیے, نہ اسکول ٹیچر کے تھرو, اور جو ٹیچر سے پڑھے وہ 80% ناکام ہوئے. آپ اندازہ کریں. آرٹس ریگولر امتحانات میں 11,046 امیدوار شریک ہوئے, جن میں سے 2,298 کامیاب ہو سکے. اسی طرح پرائیویٹ کے امتحانات میں 2,795 امیدواروں میں صرف 792 تمام پرچوں میں پاس ہو سکے. انٹر کامرس پرائیویٹ سال اول میں 63% امیدوار ناکام ہو گئے. امتحانات میں 1,986 امیدواروں میں سے صرف 744 امیدوار تمام پرچوں میں کامیاب ہو سکے ہیں. اچھا, یہ وہ مسئلہ ہے جو پچھلے دنوں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس پر جو گورنر سندھ ہیں کامران چسوری, انہوں نے باقاعدہ ثانوی تعلیمی بورڈ سے کہا تھا کہ آپ والدین کی بات سنیں اگر وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیپر کی اسکروٹنی ہو جائے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کا فیل ہونا یہ اپنے آپ میں بڑا ایک سوالی نشان ہے کہ یہ چیکنگ پروسیس تھا وہ کیا تھا. اچھا, اب کراچی کے بچوں کا جو مستقبل ہے یہ داؤ پر لگا. ظاہر پوری سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے, تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جسٹس مقبول باقر کہتے ہیں بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے, احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں. مطلب اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا فیل ہونا, اس پہ اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اسکروٹنی کے لیے, تو یہ ری ایکشن یہ بھی ذرا سمجھ سے باہر ہے. انٹر بورڈ کے اندر جو ہائی مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں, اور 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں, اور سراپا احتجاج ہیں. فیل ہو گیا نا, اس میں احتجاج کی کیا بات ہے. اچھا جی, تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ کہا, یہ امتحانات میں فیل ہونے پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے. اب یہ احتجاج کس بابت ہے انور خان ہمیں بتائیں گے, بتائیے گا جی. جی دیکھیں, اس وقت اگر ہم 72-80% کا تناسب دیکھیں جو کہ انٹر پرائیویٹ اور ریگولر کا, یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ تناسب اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے اندر ناکامی کا, طالب علموں کو فیل کیے جانے کا سب سے بڑا تناسب ہے, سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اس کے عوامل کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر 3 چیزیں انتہائی اہمیت کی عامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی بورڈ کے اندر اس وقت صوبہ سندھ کے اندر ناظم امتحانات, چیئرمین بورڈ اور سیکریٹری بورڈ مستقل بنیادوں پر تعینات نہیں ہے. یہ کم و بیش گزشتہ 15 سال کے دوران مستقل بنیادوں پر چلتی رہی, جس کے نتیجے کے اندر تمام انتظامات زبو حالی کا شکار رہے. انٹر بورڈ ہو یا میٹرک بورڈ ہو, ان کا بنیادی کام ہے پیپر کنڈکٹ کروانا اور نتائج کا اعلان کرنا. جو اصل صورتحال کی خرابی ہوتی ہے وہ بنتی ہے کاپیوں کی جانچ پڑتال اور پیپر کی جو تبدیلی ہوتی ہے. جب پیپر نئے پیٹرن کے ساتھ آتا ہے تو اس سے طالب علم پریشان ہوتے ہیں, اور یہ وجہ بنتی ہے. اور سب سے ایک اور اہم وجہ سامنے آئی ہوئی ہے کہ اس وقت کراچی کے مختلف سرکاری کالجوں کا رینڈملی اگر ہم جائزہ لے لیں یا وہاں پہ جا کے وزٹ کر لیں تو طالبات کے چند کالج کے علاوہ اساتذہ آپ کو کالج کے اندر نظر نہیں آئیں گے. وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ طالب علم آئیں اور ہمارے کوچنگ سینٹر میں آ کے تعلیم حاصل کریں. ظاہری بات ہے وہی ٹیچر ہیں جو کہ پرچے کے پیٹرن بناتے ہیں, وہی پیپر ہے, وہی پیپر بھی سامنے آتا ہے, اور کم و بیش پیپر لینے کے انداز کے اندر ان مخصوص کوچنگ سینٹروں کے اندر مخصوص طالب علموں کو یہ تمام چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں. اس طرح سے طالب علم کامیاب ہو جاتے ہیں. دو چیزیں احتجاج میں سامنے آ رہی تھیں. ایک تو یہ ظاہر ہے بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکروٹنی ہو جائے, دوسرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود اسکروٹنی کر دیں, ہمیں اسکروٹنی فیس ادا نہیں کر سکتے ہمارے پیرنٹس. تو کتنی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس وقت کم و بیش تمام ہی طالب علم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت تک 550 سے زائد درخواستیں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کو موصول ہوئی ہیں. وہ طالب علم جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اسکروٹنی فیس وہ ادا نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ایک اپلیکیشن لی جا رہی ہے. وہ اپلیکیشن ساتھ جمع ہو گئی ہے. تاہم اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر ایک رینڈملی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اسکروٹنی فیس مکمل طور پہ معاف کرنی پڑے گی. کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کو لازمی کرنا پڑے گا, کیونکہ جس انداز کے اندر کاپیاں چیک کی جاتی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ اساتذہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے کاپیاں مختلف مضامین کی اپنے گھروں کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بات بتائی تھی ہم کو ایک اعلیٰ انتظامی افسر نے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے. اب فرض کریں وہ گھر کے اندر کاپی کی جانچ پڑتال کر رہا ہے, اس دوران اگر اس کو اپنی ایک گھریلو مسئلے کے اوپر بیوی سے تلخ کلامی یا بچوں سے تلخ کلامی, اس ماحول کے اندر جب وہ کاپی چیک کرے گا تو یقینی طور پہ اس کے اثرات اس کاپی کے اوپر آ جائیں گے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی طالب علم نے ایک سوال غلط کیا ہے تو اس میں اسے 10 میں سے 6 نمبر دیے
تو وہ رینڈملی وہ یہ کرتا ہے کہ یار اس نے اگر پہلا سوال غلط کیا تو باقی 6 بھی غلط کیے ہوں گے، تو وہ 6 کی بنیاد کے اوپر وہ طالب علم کو نمبر دے دیتا ہے، اور یہ اس طرح کے یہ ایرر آتے ہیں اور کافی کوئی جانچ پڑتال کے اور پھر اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جو نمبر جو ہے وہ مارکنگ باہر سے ہی کاؤنٹ کر کے دوبارہ سے اس کو وہ کر دیا جاتا ہے، کھول کے چیک کرنے کا میکینزم نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انتظامی عہدوں پر جو تعیناتیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک کافی تکرار اور خلفشار چل رہی ہے۔ یہ جو امتحانات میں طلباء کا اتنی بڑی تعداد میں فیل ہونا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس میں سے کچھ طلباء ایسے بھی ہوں گے جو واقعتاً فیل ہوئے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا نمبر نارملی نہیں ہوتا، اور وہ کچھ اور ہی۔ تو یہ کون بینیفیشری آپ کو دکھائی دیتا ہے اس صورتحال کا؟ کس کا پرپز سرو ہو رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیے، اس وقت اگر ہم صورتحال کی بات کریں گے، بینیفیشری کی بات کریں گے، تو اس بینیفیشری کے اندر لازمی طور پر پھر ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ گزشتہ 15 سال کے دوران جب آپ نے سندھ کے تعلیمی بورڈ کے لیے مستقل چیئرمین، سیکرٹری، ناظم امتحانات فراہم نہیں کیے، تو ایک پورا ایسا پروسیس یہ لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب ان نتائج کی بنیاد پر، نبی کے نتائج کی بنیاد کے اوپر فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوگا، انٹر سال اول کی نتائج کی بنیاد کے اوپر کراچی کے پروفیشنل انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کے اندر داخلہ ہوگا۔ تو یہاں پر آتا ہے ایک پولیٹیکل فینومینا۔ اس پولیٹیکل فینومینا کو تمام لوگ بآسانی سمجھتے ہیں، تو اس تمام طرح صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، اور اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے حکام یہ بتاتے ہیں ایک کمپریہنسو اور جامع فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر ان تمام چیزوں کا تعین کیا جائے گا، اس حتمی رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے گا۔ جی انور، تھینک یو سو مچ۔ اب دیکھتے ہیں جی مسئلہ کیسے ریزالو ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، اب پتہ چلنا چاہیے جی غلطی کس کی ہے۔